بات کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ پوری مخلوق میں سے جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں ان کا نام ہے انبیاء کرام. سبحان اللہ. نبی یا رسول یہ پوری مخلوق میں سے اللہ کے مقرب لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ ان کی سنتا بھی ہے اور سن کر اللہ قبول بھی کرتا ہے. اسی بات کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اس دنیا میں جن پر آئیں وہ بھی انبیاء کرام ہیں. سب سے زیادہ کٹھن حالات انہی کی زندگی میں بنے، لیکن مشکلات کی گھڑیوں میں انبیاء کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ کمال عاجزی کی کیفیت میں ڈھل کر اللہ کی بارگاہ میں صبر اور شکر ادا کرتے ہیں. عام دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بندے پہ آزمائش آتی ہے تو بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے. بے صبرا ہو کے پھر مختلف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے گا، شکوہ شکایات، اور اگر چند پیسے مل جائیں، 2 ٹکے مل جائیں اور بندے کو پار لگ جاتے ہیں، اور ان پیسوں کے چکر میں آ کے بندہ ناشکرا ہو جاتا ہے. کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ خوشی میں شکر ادا کرتا اور آزمائش میں صبر کرتا، لیکن آزمائش میں بے صبرا ہو گیا اور خوشی میں ناشکرا ہو گیا. انبیاء کرام کا یہ عالم تھا زندگی کا کہ وہ خوشی میں تو شکر ادا کرتے ہی تھے، آزمائشوں کے اندر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس آزمائش کے قابل ہمیں سمجھا. اور بے صبری والا تو عنصر ان کی زندگی میں نظر ہی نہیں آتا. تو جب کوئی مشکل آتی، کوئی آزمائش آتی، تو دنیا کے اگر جو ظاہری اسباب ہیں یہ بالکل ختم ہو جاتے، لیکن اس حالت میں بھی ان کا عزم، ان کا یقین اللہ کی ذات پر کمزور نہیں ہوتا تھا. وہ کمال عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے. اب دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بندہ بندے سے مانگتا ہے کہ مجھے چند پیسوں کی ضرورت ہے، وہ مکان بنا رہا ہے یا بیمار ہے یا کوئی شادی معاملات اس طرح آ گئے، تو بندہ بندے سے جب مانگتا ہے، جس سے مانگا گئے وہ ناراض ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا قاعدہ کلیہ اس سے مختلف ہے. بندے سے بندے نے مانگا تو بندہ تب ناراض ہوا، لیکن اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ پھر ناراض ہوتا ہے. اس نے مانگا کیوں نہیں مجھ سے؟ گویا اس سے پتا چلا کہ جو اللہ کی عطا ہے وہ ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کہاں کوئی نکر میں بیٹھ کے تو میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ ملائے بیٹھا ہے. اس کی عطا تلاش کرتی رہتی ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. یعنی اس کا جو کرم ہے وہ سائلین کو تلاش کرتا رہتا ہے. مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ سے دعا کرے اور اللہ قبول نہ کرے. کبھی ایسا نہیں ہوتا
کہ بندہ دعا کرے اور نہ رد کر دے، اس کا مطلب ہے ہر بندے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں۔ میں جب اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا تو پھر میرے سامنے کچھ چیزیں آئیں۔ 5 شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ادھر آپ نے دعا کی، ادھر اللہ نے قبول کر لی، اس کو کہتے ہیں فوراً دعا قبول ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ فوراً دعا قبول نہیں ہوتی، کچھ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال لگ جاتے ہیں اس کی قبولیت میں۔ کتنی شکلیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری شکل یہ ہے کہ بندہ جو چیز مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے یہ دے، تو اللہ اس کو وہ نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر شے عطا کر کے اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ یہ کتنی شکلیں ہو گئی؟ 3۔ اور چوتھی شکل یہ ہے بندہ اس کرتا مولا یہ دے، یہ دے، یہ دے، قدرت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ بندہ تو کچھ اور مانگ رہا ہے لیکن اس پر مصیبت آنے والی ہے، کچھ مہینے بعد، 2 مہینے بعد وہ بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے کہ اس مانگی گئی مطلوبہ شے کے بدلے اللہ اس کی اس مصیبت کو ڈال دیتا ہے جو مہینے 2 مہینے بعد آ رہی ہے۔ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کی دعا کس طرح قبول کرنی ہے۔ جیسے دیکھیں، سال کا بچہ، 8 ماہ کا بچہ ہے، اس کے سامنے آپ رکھ دیں ایک گلاب کا پھول رکھ دیں، ایک آگ کا انگارہ رکھ دیں جس کو آپ کہتے ہیں نا کولا کہتے ہیں، بلدہ کولا، وہ سامنے رکھ دیں۔ جو چیز زیادہ چمک والی ہے وہ گلاب کا پھول ہے یا آگ کا انگارہ ہے؟ انگارہ۔ بچہ تو بے شعور ہے، اس کا ہاتھ آگ کے انگارے کی طرف بڑھے گا۔ ماں اور باپ پاس بیٹھے ہیں تو اس کو پکڑنے دیں گے؟ بولے ہاتھ پکڑ دیں گے۔ اب اس کا سخت من کر رہا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں، لیکن ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جل جائے گا، ماں سمجھتی ہے کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا بندہ ضد کر رہا ہے اس شے کی، اس کو اس شے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو اس شے کی ضرورت ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعا کو اس شکل میں قبول کرتا ہے کہ بندہ مانگ کچھ اور چیز رہا ہے، قدرت دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اس پر کوئی مہینے 1.5 پر ایک مصیبت آ رہی ہے، اللہ وہ چیز نہیں دیتا جو مانگ رہا ہے بلکہ اس کے بدلے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے، تو دعا پھر بھی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ 5ویں شکل دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ اس دنیا میں بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، ظاہری طور پر وہ دعائیں سٹور ہوتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو ہیلپ کے لیے پکارا، ہیلپ می، میری مدد کرو، تو کسی کے کان پہ جھونی نہیں دے گی، نہیں، وہ اللہ۔ ایک بار بھی کسی نے سوتے ہوئے بھی کہہ دیا اللہ، آگے سے جواب دیتا ہے جی میرے بندے، آپ نے دعا میں جو مانگا اگر دنیا میں قبول نہیں ہوا تو وہ سٹور ہو گیا، ذخیرہ ہو گیا، جمع ہو گیا۔ اور روایات میں آتا ہے جب قیامت کے دن اعمال تلیں گے، میزان لگے گا، تو بندے کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ ہلکا سا ہو جائے گا، نیکیاں تھوڑی ہونے کی وجہ سے۔ اس وقت دنیا میں مانگی جانے والی دعائیں جو بظاہر قبول نہیں ہوئی، وہ ساری ذخیرہ سٹور کی ہوئی دعائیں اٹھا کے اللہ اس بندے کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ کر اس پلڑے کو وزنی کر کے تو اس کو کامیابی کا مجدہ سنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی دعا کی قبولیت کی شکلیں ہیں۔ آپ حضور کی حدیث کا پھر وہ سنیں، وہ جملہ جو میں ابھی سنا رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کی دعا قبول نہ ہو
اللہ بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، مگر 3 چیزیں اس کی دعا میں نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی؟ نمبر 1، گناہ کی دعا نہ مانگے۔ شراب کی دکان بنا لی تو دعا مانگا میرے مولا اس میں برکت ڈال۔ گناہ کی دعا نہ کرے، یہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، قطع رحمی نہ کرے، نہیں رشتہ داروں کے لیے بد دعائیں نہ کرے۔ رشتہ داروں کے لیے یہ دنیا ہے، شریکہ پن چلا رہتا ہے، کبھی کسی کی بات کڑوی لگ گئی، کبھی کسی نے زیادتی کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بد دعائیں کرنا لگ جائے۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، کہ رشتہ داریاں توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو قطع رحمی یہ نہ کرے، اور تیسرا حضور اسلام نے فرمایا جلدی نہ کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور پہلی 2 باتیں سمجھ آ گئی ہیں، دوسری کا مطلب کیا ہے کہ جلدی نہ کرے؟ کس میں جلدی نہ کرے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میں نے دعا تو بہت کی ہے لیکن لگتا ہے اس نے قبول نہیں کی، یہ سوچ کر دعا کرنا ترک کر دے، فرمایا یہ جلدی ہے، تو یہ جلدی نہ کرے۔ یہ 3 چیزیں اگر دعا میں نہیں تو آپ اسلام نے فرمایا یہ سنت ہے کہ دعا مانگنے والے کی دعا اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتا، دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ آگے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن پاک کھولا ہوا ہے سامنے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کچھ گر بتائے ہیں مانگنے کے۔ مانگنے کا انداز آنا چاہیے۔ آپ ایک سوال کا جواب دیں مجھے، آپ کے یہ مانگنے والے آتے رہتے ہیں نا، گاؤں میں پنڈوں میں آتے رہتے ہیں، تو مانگنے والا آئے دروازے پہ ناک کرے دروازہ، آپ اندر سے آئے وہ کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دو، ساتھ ہی وہ فون سنتا پھرے، توجہ اس کی ادھر ہے اور ادھر ہاتھ پہ لایا ہوا ہے، آپ محسوس نہیں کریں گے یار جی مانگنے والا مانگ مجھ سے نہ باتیں ادھر اور کہیں کر رہا ہے۔ ہمارا بھی یہی انداز ہے۔ آپ اکثر آپ دعا مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ، دعا مانگتے ہوئے ایسے ایسے کریں گے، یہ کر رہے ہیں بس ایسے، دعا مانگی جا رہی ہے، ہاتھ مار رہے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر، وہ ایسے کر رہا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، یہ دعا ہے؟ اس نے دعا مانگنے کے گر بتائے ہیں۔ گر میں کیا کیا چیزیں؟ ایک تو اس نے الفاظ بتائے کہ ان الفاظ سے مانگو، دوسرا کیفیت بتا دی، کس کیفیت میں جا کے یہ دعا کرنی ہے، الفاظ بھی بتا دی، اور وہ الفاظ جو ابھی قبول ہونے نہیں بلکہ وہ الفاظ ہیں جو اس کے مقرب بندوں کی زبان سے نکلے اور قبولیت کے درجے پر فائز ہو گئے، وہ الفاظ اس نے بتا دیے۔ آپ کو پاگل نادانی بندہ ہوگا کہ وہ ان گر بھی اللہ بتا دے، الفاظ بتا دے، کیفیات بتا دے، کوئی بیوقوفی بندہ ہوگا کہ اس کیفیت سے اللہ کی بارگاہ سے نام مانگے، تو اس نے وہ ساری چیزیں بھی بتا دی۔ اگلا جملہ بول کے تو میں آپ کو ڈائریکٹ اب قرآن کے ساتھ جوڑنے لگا ہوں۔ یاد رکھیں جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو کیا خیال ہے اللہ سے بڑی پاور ہے کوئی دنیا میں؟ نہیں۔ کوئی اللہ سے بڑی طاقت نہیں، وہ ہولی بول رہے کوئی شان نہیں، کوئی اللہ سے کوئی بڑا طاقتور ہے نہیں۔ یاد رکھیں، پتہ نہیں کس سینس میں آپ اس کو بات کو لیں گے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو بندہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، سب سے بڑے کے ساتھ اپنے آپ کو بندہ جوڑ لیتا ہے جب وہ اللہ سے مانگتا ہے۔ اب 25 لوگوں کی دعائیں قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ ان نے کیسے مانگا۔ آدم علیہ السلام کی دعائیں سب سے پہلے 300 سال یہ دعا کرتے رہے، اور دعا اس وقت کی جب اللہ نے ان کو زمین پر بھیجا، گندم کا دانہ کھا بیٹھے تھے اور اللہ نے منع فرمایا تھا یہ نہیں کھانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ نہیں کھانا، کھا بیٹھے اور کھا بیٹھے شیطان کے بہکاوے پر۔ خود فرمایا سورہ بقرہ میں فَوَسْوَسَ
لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا۔ بعد میں اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، ان کو ڈیٹریکٹ کر دیا ہے، تو اس نے یہ نہیں آگے سے کہا، اس نے کہا اغویتنی، وہ الٹی باتیں کرنے لگے، یہ تو میں نے نہیں کیا، یہ تو نے کیا ہے۔ تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، منع کیا تھا تمہیں کہ یہ نہیں کرنا، آگے سے آدم علیہ السلام نے صفائی کے اندر ایک جملہ بھی نہیں بولا، ایک جملہ بھی۔ کوئی ایک جملہ ہی کہہ دیتے کہ مولا یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، تو یہ بات جھوٹ تھی، سچ تھی یہ بات، اللہ خود فرما رہا ہے کہ وسوسہ کس نے ڈالا، شیطان نے ڈالا، یہ جملہ بھی نہیں بولا۔ اس کا مطلب ہے جب آپ کسی بڑے کے آگے کھڑے ہو تو وہاں صفائیاں نہیں دیتے، وہاں کیا کہتے ہیں، جب اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو صفائی دینے کی بجائے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مولا غلطی ہو گئی ہے معاف فرما۔ جب آپ اس بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دعا یہ بتا رہی ہے، پھر گناہ نہ بھی کیا تو اپنے آپ کو کہتے ہیں مولا میں گناہگار ہوں، جان بوجھ کر بھی کیے ہیں، انجانے میں بھی کیے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے، اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہماری یہ تربیت کر رہی ہے۔ آگے اگر تھوڑا سا پڑھیں تو پھر آگے یوسف علیہ السلام کی دعا، سورہ یوسف کے اندر 12 نمبر سورہ اور آیت نمبر 33، یوسف علیہ السلام کی دعا۔ یہ دعا اس وقت مانگی جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی برائی کی، تو سامنے زلیخا کھڑی ہے اور وہ دعوت دے گئی، اور مڑ کے تو پیچھے دیکھا تو پیچھے دروازے سارے بند ہو چکے تھے، دروازے بند، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے، یعنی کوئی صورتحال بچنے کی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ کمر کر دی زلیخا کی طرف، کمر کو پنجابی میں آپ کیا کہتے ہیں، کانڈ کر دی زلیخا کی طرف، اور رخ کیا بند دروازوں کی طرف۔ جب بند دروازوں کی طرف رخ کیا تو اللہ نے اپنے نبی کا یہ عزم، یہ یقین، اتنا توکل دیکھا تو ایک ایک دروازہ بغیر چابیوں کے یوسف علیہ السلام کی ذات پہ کھلتا چلا۔ اتنا عزم جب اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے تو وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ہمارا تصور نہیں یہاں سے ہوتی۔ پھر جب باہر نکلے تو پھر یہ دعا کی، اصل میں تو دعا سنانی تھی نا آپ کو، دعا کی اصدقاء رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مولا مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس دعوت کی نسبت جو مجھے زلیخا دے رہی ہے، مجھے تو جیل میں ڈال دے، قید خانے میں ڈال دے، لیکن میں اس کی دعوت قبول نہیں کروں۔ اپنے کردار کی حفاظت کی دعا کی ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو ایک اور دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، 36 سال بیماری میں رہے، بیماری میں۔ ہمارے یہاں کوئی بندہ بیمار ہو گئے کو رپورٹ کرائیں، رپورٹ کوئی نیگیٹو آ جائے، یہ مطلب یہ ہے کہ رپورٹ میں آ جائے آپ کو کینسر ہے یا ٹی بی ہے یا اس طرح کوئی بیماری ہے، رپورٹ پڑھنے کی دیر ہوتی ہے کہ آدھا سانس تو ہمارا وہی نکل جاتا ہے، یہ ہوں نہیں میں بچنا، میں ہو گیا۔ اب ایوب علیہ السلام 35-36 سال بیمار رہے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے اندر کیڑے کیڑے تھے، کیڑے پڑ گئے، اور جو ظاہری اسباب تھے دنیا کی وہ ناپید ہو گئی، مسدود ہو گئی، ختم ہو گئی، اور یہی لگ رہا کوئی سبب ایسا نہیں جو اپنایا اس بیماری سے باہر نکلنے کا، مگر ظاہری اسباب یہ لگتا تھا ختم ہو گئے، مگر اس کی رحمت پہ جو آس تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور یہ دعا کرتے رہے، اور یہ سورہ انبیاء کے اندر ہے، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 ہے، اور اس کی آیت نمبر 83، اس کے اندر ان کی دعا ہے۔ عرض کرتے تھے ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، انی مسنی الضر
انت ارحم الراحمین. عرض کرتے مولا یہ تیرے سامنے بیماری لگ رہی، موسی بیماری ہے، مگر سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان تیری ذات ہے، مجھے اس سے نجات دے. 36 سال بعد اللہ پاک نے اس بیماری سے نجات عطا کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کے ظاہری اسباب ختم ہو جائیں لیکن کبھی بھی اس کی ذات پر توکل ختم نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کو دعا ملے گی حضرت زکریا علیہ السلام. سورہ مریم کا ابتدائی حصہ ہے، پہلی 15 آیات، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے. اور سب سے پہلے یہ عرض کیا کہ مولا میں بوڑھا ہو گیا، وہ بیوی میری بانجھ ہے. بوڑھا اور بانجھ ہونا مطلب یہ ہے کہ اولاد والی گل بات کوئی نہیں، مگر پھر بھی دعا کر بیٹھے مولا مجھے یہ یقین ہے کہ تو میری سنے گا. عرض کیا مولا مجھے اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما. اور بڑھاپا ہو گیا. ہمارے ہاں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، 5-7 سال بچے پیدا نہ ہوں تو ساس سسر نندیں درانیاں جٹھانیاں تانے مار مار کے طلاق کروا دیتی ہیں کہ یہ ہے ہی ایسی ہے، یہ ہے ہی ایسی. بولے ذرا بتائیں اولاد اس نے دینی تھی یا اللہ نے دینی تھی؟ جن کا یہ اعتماد ہے کہ عورت نے دینی تھی وہ نہ بولے باقی بولے. اولاد کس نے دینی ہے؟ اللہ نے. تو جب یہ یقین ہے تو اس بیچاری کو تانے ہمارے معاشرے میں کیوں مارے جاتے ہیں؟ اور سجے کھبے سے بھی لوگ جلدی پر تیل کا کام کرتے ہیں. یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ یار وہ اس کو کیوں آپ نے وہ نیزوں پہ چڑھایا ہوا ہے، اولاد کو اللہ دیتا ہے. شریک بھی یہ نہیں جاتے. تب سکون آتا ہے جب اس بیچاری کو طلاق ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کوئی جواب دے سکے گا قبر میں جا کے، حشر میں جا کے کہ اولاد میں نے دینی تھی، تم نے یہ کیا کام کیا؟ کوئی مطمئن کر پائے گا اللہ کو؟ نہیں. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں بھی جا کر انہوں نے دعا کرنا چھوڑی نہیں. عرض کیا مولا بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہے، لیکن مجھے یقین ہے تو دینے پہ آئے. بے موسم پھل تو نے مریم کو دے دی ہے تو مجھے اس عمر میں بیٹا نہیں دے سکتا. دعا کر. اس طرح پھر اور بھی نبیوں کی دعائیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بلکہ ان کی دعائیں سب سے پہلی دعا تو یہ عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا کہ مولا آخری نبی محمد محبوب نبی مجھے ان کا دادا بنا دے، ان کو میری ذریت میں میری نسل میں پیدا کر. یہ ان کی دعا ہے. پھر جو نماز کا آخری پوسچن آپ کا اس کے اندر دعا ہی کرتے ہیں نا، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اسی کے اندر ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یعنی گزرے ہوئے مومنین کے لیے دعا کرنا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. ہمارے یہاں دعائیں ہوتی ہیں، کسی دعا کو نام دے دیا ختم کل کا، کسی کو نام دیا ختم علم کا. ہے یہ دعائیں مغفرت کی دعا کرنا، وہ نبی مانگ رہے ہیں. ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو راز کی، کسی کو بتانا نہیں. آپ جو کل ختم کل کو نہیں مانتے تھے، رات وہ بھی اعلان کر رہے تھے جمعرات ختم کل ہے، رات وہ بھی اعلان کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے اپنا مرے کہ ختم کل جائے، بگانے نے مرے تو فتوے لا لا کے کسوری کو نہیں چھوڑی. اسے نتیجہ کیا نکلا؟ سچا سچا جو مسلک ہے وہ اہل سنت ہے. اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں. اس کے پیچھے یا قرآن ہے یا حدیث ہے. آپ سمجھ گئے میں نے بات کیا کی ہے؟ ماں تک یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنا. اب آپ کو اور دعائیں اور بھی ہیں لیکن میں نے اپنے ٹائم کے اندر گفتگو ختم کرنی ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام کی آپ کو دعا سناتا ہوں. دعا سے پہلے آپ تھوڑا اپنا ذہن بنائیں. حضور کی دعا سننے کے لیے ذہن بنائیں تھوڑا. ہمارے ذہن میں شاید یہ ہوگا ڈالر مانگے ہوں گے، روپیے، دنیا کی چمک دمک یہ مانگی ہوگی. بتائیں ذرا دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا کون ہے؟ آقا رسول. سب سے بڑے کون ہیں؟ اور انہوں نے جو چیز مانگی سب سے بڑی وہی چیز ہے.
عرض کیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ آپ نے بھی سبحان اللہ نہیں کہی اس لیے کہ آپ نے لائٹ لیا ہے، یہ دعا حضور کی ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے بنا۔ آپ نے عرض کیا مولا میرے علم میں کیا فرما، اضافہ فرما۔ سب سے بڑی چیز، بڑی دولت دنیا میں علم ہے، علم سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جب اپنے کلام کا نام رکھا تو اس کا نام کیا رکھا؟ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک۔ یہ عام آپ کہتے ہیں کہ نام قرآن ہے، نام نہیں اس کا قرآن، یہ قرآن اس کی صفت ہے۔ قرآن کا معنی ہے بار 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 پڑھی جانے والی کتاب، اور وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھی جاتی، تو یہ اس کی صفت ہے۔ نام اس کا ہے الکتاب، جیسے کہ میں الف لام میم ذال کل کتاب، اس کا نام ہے الکتاب۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے اپنے کلام کو جو عنوان دیا ہے، نام دیا ہے اپنے کلام کو، وہ بھی ہے الکتاب، تاکہ پڑھنے والوں کا کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے، جڑ جائے۔ علم کی ترغیب کے لیے یہ علم کی رغبت دی ہے، ترغیب دلائی ہے، اپنے کلام کو الکتاب کا نام دے گا۔ پھر پہلی وحی میں بھی یہی فرمایا اقرا، بسم پڑھو رب کے نام سے، علم کی بات ہو رہی ہے۔ اب حضور کی حدیث سنیں، آپ نے اسلام میں فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس میں دو خوبیاں پائی جائیں۔ حضور سے عرض کیا گیا حضور کون سی؟ فرمایا نمبر 1 من تعلم القرآن، جو قرآن پڑھے، اور دوسرا فرمایا وہ علمہ، اور قرآن آگے پڑھائے۔ سب سے بہتر وہ جو یہ دو کام کرتا ہے۔ اور جب فرمایا نا حضور نے قرآن پڑھے، اس میں ساری باتیں آ گئی، ناظرے کے ساتھ پڑھنا بھی اسی میں آ گیا، قرات اس کی پڑھنا وہ بھی اسی میں، حفظ کرنا، ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھنا، پھر قرآن سے سارے علوم اخذ کرنا، بایو کیمسٹری، فزکس، سائنس، جدید ٹیکنالوجی، جدید میڈیکل، یہ سب کچھ قرآن سے مستنبط کرنا۔ حضور کے اس فرمان میں آ گیا من تعلم القرآن، جو شخص قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اس سے میڈیکل نکالتا ہے، بایو نکالتا ہے، کیمسٹری نکالتا ہے، تاکہ مخلوق کو علم نافع دیا جائے اور مخلوق کی خدمت اور مدد کی جائے، وہ من تعلم القرآن کا مصداق ہے۔ تو فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھا۔ اور یہ جو ہماری نشست ہے جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، اس وقت اور بھی کوئی محفل ہے آج حاجی والا میں؟ کوئی ہے اور کوئی محفل نہیں؟ اس وقت آپ باہر نکلے بازار میں، کوئی دکے کھا رہے ہوں گے، کوئی بیٹھ کے کوئی سگریٹ پی رہے ہوں گے، کوئی موبائل پہ 2-4 بیٹھے ہوں گے، کوئی ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے، مختلف نشستیں لگی ہوں گی، گھروں میں لوگ بیٹھ کے باتیں جاتی کر رہے ہیں، مگر حاجی والا کی سرزمین پر اس وقت جس مجلس پر چھم چھم اس کی رحمت برسات کی جھڑی کی طرح برس رہی ہے، وہ یہ نشست ہے۔ اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے بہتر وہ بندہ جس میں 2 خوبیاں پائی۔ ویسے تو بڑے لوگ گزرے ہیں قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، مگر ماہ ربیع الثانی میں جس شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، سرکار غوث پاک سیدنا عبدالقادر جیلانی، آپ کی عمر گزری ہوئی ہے 80 سال سے زائد، کوئی 88 لکھتا ہے، 91 لکھتا ہے، 80 سال سے زائد عمر ہوئی ہے سیدنا غوث پاک سرکار کی۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ غوث پاک کی ساری زندگی کو دیکھیں تو آپ کی زندگی کے 2 گوشے ہیں، ایک ماں کی گوشت سے لے کر 40 سال اور ایک 40 سال سے لے کر آخری سانس تک آپ کی زندگی ساری کی ساری حضور کے اس فرمان کی مصداق ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا۔ آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزری اور آدھی پڑھانے میں گزری۔ اور ہمارے یہاں بچوں کی ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پلے گروپ سے، 3-4 سال کے جب ہو جاتے ہیں
غوث پاک کی ایجوکیشن کا سلسلہ اس سے بھی پہلے تھا۔ وہ کیسے؟ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی ماں میں اللہ نے جو زہد، ورع، تقویٰ، علم، جو کچھ آپ کی ماں اور باپ کے پاس تھا، اب پیدا ہوئے ان ساری چیزوں کے ساتھ غوث پاک کی شخصیت منور تھی، مزین تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے جیلان میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک دن مال ڈنگر آپ مال مویشی چرانے کے لیے گئے یا ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک بیل کے قریب سے گزرے۔ بیل، تو بیل یہ زبان حال سے کہتا ہے عبد القادر تمہیں مال ڈنگر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا، یہ اس نے کہا۔ مطلب یہ تھا کہ جس معاشرے میں تم آئے ہو، آپ آئے ہیں جس معاشرے میں، تو یہ ساری جہالت کی وجہ سے مال ڈنگر ہی بن گئے ہیں، آپ کو بھیجا ہے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ گھر آئے، امی جان سے اجازت دی کہ میں نے اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے بغداد جانا۔ اس وقت بغداد پوری روئے زمین کا علمی حوالے سے گھر تھا، مرکز تھا، غیر مسلم لوگ بھی بغداد آتے تھے پڑھنے کے لیے، ایسے ایسے علوم، ایسے ایسے انسٹیٹیوٹ تھے۔ وہ آپ نے کہا میں نے بغداد جانا۔ ماں نے پتہ کیا کہا؟ ماں نے کہا بیٹا 78 سال عمر تھی اس وقت کہ بیٹا اس عمر میں اولاد کو ضرورت ہوتی، ماں باپ کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، بڑھاپے میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے والدین کو اولاد کی، مگر بیٹا تم میرے بیٹے ہو، تم میرے ہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں میری نسبت زیادہ ضرورت دین مصطفیٰ کو ہے۔ اگر نانا کے دین کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے تو میں اپنا حق معاف کرتی ہوں اور دین مصطفیٰ کے لیے تمہیں وقف کرتی ہوں۔ پھر جب گھر سے نکلے، پھر وہ جملہ جو گھر سے نکلتے ہوئے فرمایا وہ تھا کہ بیٹا مجھے یوں لگتا ہے جیسے تیری میری ملاقات اب اس کے بعد نہیں ہوگی، لگتا یہ ہے، اب لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہوگی۔ یہ جملہ اور یہ کیفیت، جذباتی کیفیت بھی سرکار غوث پاک کے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بن سکی، یعنی علم کے لیے چلے گیا۔ تو اس سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹا ادھر دیکھ کے میری بات سن صاحب، تو اس سے جو میں بات بتانا یہ چاہتا ہوں، پہلا سلام بولے بلند آواز سے، میں نے کیا جملہ بولا؟ پہلا سلام اس ماں کو ہے جس نے غوث پاک تیار کر کے امت کو دیا۔ پھر آپ بغداد چلے گئے اور بغداد میں 40 سال تک آپ نے پھر علم پڑھا ہے، علم، اور 16 سبجیکٹ ظاہری طور پر آپ کو ان پر بڑی دسترس تھی۔ 16 سبجیکٹ، ایک تھا تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الادب، علم المنطق، معنی، بیان، علم الفلک، علم الاخلاق، علم تصوف، علم التوحید، علم المناظر، نحو، صرف، علم القراءت، یہ 16 علوم پھر آپ کو دسترس تھی۔ اور اس دوران پھر بڑے بڑے اوکھے مرحلے بھی آئے ہیں۔ اوکھے مرحلے سے مراد یہ ہے کہ پاکٹ منی ختم ہو جاتی تھی، جس کو جیب خرچ کہتے ہیں، اور یہ ہاسٹل لائف تھی آپ کی۔ اور ہمارے ہاں ایسے حالات بن گئے بچوں کو یا پڑھائی سے ہم اٹھوا لیں گے اور ٹرالیاں بھرنے میں لگا دیں گے، میں تو مزدوری کروں، ساری زندگی پھر وہ یہی کرتا رہتا ہے۔ اور اگر اس کو آپ کو 2 زمینوں کے ٹکڑے بیچ کے باہر بھیج بھی دیں گے تو وہاں جا کے کون سا اس نے ڈی سی لگنا ہے؟ پڑھا نہیں تو وہاں جا کے بھی اس نے مزدوری کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پڑھائی کے بغیر چارہ نہیں۔ حالات جیسے بھی آئیں بندے کو حالات مینج کر کے تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب حالات جتنے بھی مشکل آئیں تو موبائل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، بولو تو بھئی اگر کام ہی کرنا ہے تو موبائل کی عیاشی کام کریں نا، پڑھنا کام تو نہ کریں۔ باقی چیزیں، کھانا 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم میں لے آئیں۔ سال میں اگر 4 دفعہ سوٹ سلواتے تھے تو 2 دفعہ دن سلوائیں، مگر پڑھائی نہ چھوڑیں، باقی عیاشیاں کم کریں، پڑھیں۔ غوث پاک سرکار حالات بڑے سخت بھی آئے، پڑھائی نہیں چھوڑی۔ ایک دفعہ اتنے حالات سخت آئے کہ 2-3 دن کھانا نہیں ملا۔ آپ بازار سے گزر رہے تھے تو نظر پڑی ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے، تو اس نے دعوت دی کہ آپ بھی آ جائیں۔
آپ بیٹھ گئے، کھانا جو شروع کرنے لگے تو اس نے کہا جوان نام کیا آپ کا اور کہاں سے آئے ہو؟ تو فرمایا نام ہے عبد القادر اور آیا ہوں جیلان سے۔ اس نے ہاتھ روک لیے، اس نے کہا عبد القادر اور جیلان سے ہوں، مہینہ ہو گیا ڈھونڈتے ہوئے آپ کو، اللہ کہ میں بھی جیلان سے آیا ہوں، مہینہ ہو گیا، آپ کے گھر والوں نے کچھ پیسے دیے تھے کہ جیب خرچ دے دینا، تو تلاش کرتا رہوں آپ ملے نہیں، تو آج تو میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، تو آج بھوک لگی ہوئی تھی، تو یہ جو کھانا کھا رہے ہیں نا ہم، یہ آپ کے پیسوں کا، تو آپ نے فرمایا یہ کھانا بھی آپ کا اور وہ جو میرے پیسے بھی آپ کی جیب میں ہیں وہ بھی آپ کے۔ یہ ہاسٹل لائف کا واقعہ ہے، اس لائف میں بچے سمجھتے ہیں مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں، ہم جو مرضی آئے کرتے تھے۔ اس زندگی میں بھی غوث پاک مصیبت میں مبتلا لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر جب آپ علم سے فارغ ہوئے، اسی ادارے میں آپ کو ایک اعلیٰ مسند پر بٹھا دیا گیا کہ اب آپ پڑھائیں۔ پہلا دن تھا، پہلا دن جب آپ مسند تدریس پر بیٹھے، پہلا دن تو دوپہر کے وقت آپ سوئے، اس کو عربی میں کیلولا کہتے ہیں، سوئے تو کرم ہو گیا، سرکار مدینہ نے زیارت کروائی آقا علیہ السلام نے، اور ساتھ مولا علی بھی تھے۔ آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ عبد القادر آپ پڑھایا کرو، لوگوں کو واعظ کیا کرو، لوگوں کو ہدایت دو۔ تو آپ آگے شرح کرتے ہیں حضور کہ جس جگہ میں اس وقت ہوں یعنی بغداد علم کا گڑھ ہے، بڑی بڑی بلیغ عربی بولنے والے ہیں، تو میں کیسے بولوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اپنا منہ کھولو، منہ کھولا تو 7 بار اپنا لعاب دہن غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور 6 بار مولا علی نے۔ انہوں نے ایک دفعہ کام اس لیے کر دیا تاکہ عمل میں برابری نہ ہو جائے، حضور کا ادب کرتے ہوئے۔ تو پھر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی دنیا کے علوم کے ساتھ سینہ ٹھاٹھے مارا، پھر ایسا سورج چمکا سرکار غوث پاک کے علم کا کہ وہ جو پہلے بڑے بڑے چراغ جل رہے تھے وہ اس سورج کی روشنی کے آگے ان کی روشنیاں ماند پڑے۔ پھر آپ کی کلاس سب سے بڑی ہوگی، ہر بندے کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا ان کے پاس پڑھے، میں ان کے پاس پڑھوں، ہر بندے کی خواہش تھی، اور 13 مضمون پڑھاتے تھے ہر روز سرکار غوث پاک، 13 پیریڈ نہیں، آدھے گھنٹے کا پیریڈ نہیں، 13 مضمون پڑھاتے تھے۔ نماز فجر کے بعد شروع کرتے، رات گئے دیر تک۔ آج دنیا کا کوئی پروفیسر، کوئی لیکچرار، کوئی ٹیچر، کوئی عالم دین دکھا دیں جو 13 مضمون پڑھاتا، 13 مضمون پڑھاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا غوث پاک جھونپڑی میں بیٹھ کے تعویذ دھاگے کرنے والے بابے کا نام نہیں ہے، غوث پاک نذرانے لینے والے بابے کا نام نہیں ہے۔ غوث پاک میرے آقا کی امت میں کہ علم کی سند ہے، ایک حجت ہے علم کی دنیا کے اندر، ایک اتھارٹی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا حلقے کی ارادت وہ بھی وسیع ہوتا چلا گیا، مریدین میں اضافہ ہوتا چلا گیا، پھیل گیا سلسلہ آپ کے مریدین کا۔ تو پہلے پہل تو پڑھاتے تھے آپ، بعد میں جب سلسلہ پھیل گیا اب ضرورت آئی کہ ان کے لیے اسپیشل ایک دن کا انتظام کیا جائے مریدین کو پڑھانے کا۔ تو آپ نے پھر 28، یہ بات بڑی توجہ سے سننے والی جو آپ کرنے لگا، اور منٹ رہ گئے 6، تو آپ نے پھر ایسا کیا کہ چاند کی 11 تاریخ مقرر کر دی کہ اس دن مدرسہ نظامیہ، جامعہ نظامیہ میں چھٹی ہوا کرے گی، جو طلباء پڑھتے ہیں ان کو چھٹی ہوا کرے گی۔ چاند کی 11 تاریخ دور دراز آگے پیچھے جو مریدین رہتے ہیں وہ آ جایا کریں، اس دن ان کو پڑھایا جائے لوگ آ جاتے ہیں۔ 4 سبجیکٹ ان کو پڑھاتے تھے آپ، قرآن، حدیث، فقہ اور علم الادب، یہ 4 مضمون سرکار غوث پاک ان کو پڑھاتے تھے عام مریدین کو۔ چاند کی 11 پہ جو کلاس ہوتی اس کی تعداد بڑھتے بڑھتے 70 ہزار تک بھی مجمع پہنچ جاتا، حلقات بنا لیے جاتے تھے، انہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اس طرح سرکار غوث پاک ان کو پڑھاتے تھے اور مشہور ہو گئے۔
دو دن لوگ پہلے سفر کر کے تو اس کلاس کے لیے آتے تھے، اور پھر کھانے بھی ذرا پکتے ہیں، اگر لوگ آئے ہیں تو اتنی تعداد کے لیے کھانا بھی پکتا تھا، اور جو لوگ قافلہ در قافلہ آ رہے ہیں تو رستے میں لوگ پوچھتے بھائی کدھر جا رہے ہو سارے اکٹھے ہو کر، تو آگے سے کہتے تھے ہم 11ویں پہ جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت جو شخص سنتا لفظ 11ویں تو سنتے ہی ذہن میں آ جاتا تھا کہ عبد القادر جیلانی ان کے پاس یہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آج افسوس ہے جب لفظ 11ویں آتا ہے، چھوٹا بڑا بزرگ ہے عورت ہے مرد ہے، لفظ 11ویں سنتے ہی ذہن میں کھانا گھومنے لگ جاتا ہے کہ کھانا پکاؤ۔ افسوس آپ نے کھانے شروع کر دیے اور پڑھنے والا کام چھوڑ دیا۔ اصل 11ویں شریف پڑھنے پڑھانے کا نام تھا۔ کس کا نام تھا بولے؟ پڑھنے پڑھانے کا۔ اور افسوس ہم نے کھانے ہی بس ہم شروع کر دیے اور کھا کے علم چھوڑ دیا ہے، اور دنیا پڑھ کے چاند پہ جا رہی ہے، ہم پستی میں جا رہے ہیں۔ آپ پڑھاتے کیا تھے؟ اس 11ویں کا تھوڑا سا 2-4 لقمے دے دوں آپ کو؟ بولے 11ویں کے 2-4 لقمے لینا چاہتے ہیں آپ؟ لقمے وہ یہ تھے، کیا آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے تھے، لوگوں یہ جملے اب نقش کرے دل کی تختی پر، کہتے تھے مخلص ہو جاؤ۔ کیا فرماتے تھے؟ مخلص۔ بندہ سوچتا ہے کہ اخلاص کیا ہے، مخلص ہونا کیا ہے، تو آپ آگے فرماتے تھے علامت و اخلاصک، آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ مخلص ہونے کی علامت کیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے مال کے اندر طمع نہ رکھو، کسی کے ساتھ بھی دوستی کا ہاتھ اس لیے نہ بڑھاؤ کہ 4 پیسے کل ملنے۔ یہ ہے 11ویں شریف، یہ ہے 11ویں کا لنگر۔ اور آپ اکثر فرماتے تھے کہ مخلوق کی مذمت اور مخلوق کی تعریف سے بے نیاز ہو جاؤ، جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر یہ کرو گے تو سمجھ لو تم مخلص ہو گئے۔ ایک اور بات کرتے فرماتے ذہاب دینکم باربعۃ اشیاء، 4 چیزیں بندے کے دین کو تباہ کر دیتی، 4 چیزیں۔ اب منٹ رہ گئے ہمارے پاس، 2 منٹ کے اندر یہ بات ختم کرنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں بندے کے دین کو تباہ کرتی ہیں۔ نمبر 1، جو علم سیکھا اس پہ عمل نہیں کیا۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ نماز پڑھو، یہ سنا یا نہیں؟ سیکھا ہے نا؟ کتنے ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، ادھر سے اذان ادھر سے سنی ادھر سے نکال، بچپن سے سنا ہے کہ سچ بولنا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ آپ فرما رہے ہیں جو بندہ ایسا کرتا ہے سمجھ لو اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری اور اپنا دین تباہ کر دیا۔ نمبر 2، فرمایا اس بندے کا دین تباہ ہو جاتا ہے کہ دین کے جس گوشے کا علم نہیں اس کے اندر کبھی بھی یہ خواہش ہی نہیں جاگی کہ آگے بڑھ کے یہ سیکھ لوں۔ قرآن نہیں پڑھا تو کبھی سیکھا ہی نہیں، بوڑھے ہو گئے سب کچھ آ گیا، وہ بندوبست محکمہ پٹوار خانے کا زبر زیر یاد ہو گئی مگر نہیں آیا تو قرآن نہیں آیا۔ تو فرمایا یہ عادت بھی بندے کے دین کو تباہ کرتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا ایک بندہ ساری زندگی اسی پہ عمل کرتا رہتا ہے جو ہواؤں میں باتیں ایسے سنی ہیں اور حقیقت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے رستے میں جو بندہ روڑے اٹکاتا ہے، فرمایا سمجھ لے اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا دین تباہ کر دیا۔ تو غوث پاک، اب آپ کو میں نے صرف ایک اینگل بتایا کہ پوری کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں غوث پاک علم کا نام ہے۔ آج پھر جو لوگ ان کے سلسلے کے ساتھ جڑتے ہیں تو سرکار غوث پاک نے فرمایا 2 باتیں میرے ماننے والوں میں جمع نہیں ہوں گی، ایک ان کے اندر جہالت نہیں ہوگی، اور دوسرا کبھی توبہ کے بغیر میرا مرید مرے گا نہیں۔ مطلب یہ ساری زندگی پڑھتا بھی رہے گا اور ساری زندگی توبہ بھی کرتا رہے گا۔ آج سرکار غوث پاک کے سلسلے کے ساتھ جو لوگ منسلک ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں قادری۔ بولے کیا کہتے ہیں؟ قادری۔
اکھاں بند کر کے اب آپ جواب دیں گے میری اس بات کا. جب کہتے ہیں قادری صاحب نے یہ کہا تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری. اگر یہ نسبت ان کے ساتھ اتنی جڑ گئی تو اس نسبت کا پھر انہوں نے اتنا حیا کیا کہ آج دنیا میں جہاں علم کا نام آتا ہے وہاں ڈاکٹر طاہر القادری کا نام آتا ہے. ہم بھی انہی کے قدموں میں بیٹھ کے یہ خیرات لائیں جو آپ کو سنا رہے ہیں. 40 منٹ ہو گئے، باتیں تو بڑی تھی بتانے والی، لیکن وعدے کی پابندی کرنے کے وما علینا الا